Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? You will be best, I hope so. स्टूडेंट्स हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे. थर्मोकेमिस्ट्री में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद फिर हम एंथैल्पी, standard state and standard enthalpy change and different types of standard enthalpy changes. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास सेशन में और प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज की एंथैल्पी को चेंज इन एंथैल्पी किस तरह मेजर किया जाता है. स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटली भी एंथैल्पी चेंज को डिटरमाइन किया जा सकता है. एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी को मेजर किया जाता है. इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं. कैलोरीमेट्री एक मेथड है जिस पे हीट ऑफ द रिएक्शन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मसला ये है कि देयर आर मैनी रिएक्शंस which occur in many steps. ये जो कैलोरीमेट्रिक methods है, these methods are used for single step reaction or for simple reactions which occur in single steps, just like a neutralization reaction. ठीक है, but there are many reactions which occur in many steps to convert into the final products. Before the conversion of the final products, they form some intermediate products. ठीक है, so enthalpy change for such type of reaction cannot be determined directly by using calorimetric methods. So इसी को मालूम करने के लिए हेसेस लॉ बना. एक साइंटिस्ट था हेस, उसने चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन विच अकर इन मेनी स्टेप्स, उसी की बेस पे उसने फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इसको मालूम करने के लिए ये लॉ बना है कि अगर एक रिएक्शन मेनी स्टेप्स में हो तो उसमें अगर एक स्टेप की एंथैल्पी जो है आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ अदर स्टेप्स. ठीक है, तो हिस्ला एक्चुअली है क्या, तो हिस्ला को हम आगे जो है कुछ स्लाइड है यहाँ पर, उसके बेस पे हम हिस्ला जो है एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली हेसला कहते हैं कि जो अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो और उसका एंथैल्पी चेंज जो है वो बराबर होगी अगर ये रिएक्शंस डिफरेंट स्टेप में हो. तो अगर उस सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी का चेंज होगा that will be equal to the change in enthalpy for the reactions which occur in many steps. ठीक है, तो ये एक्चुअली हेसेस लॉ है कि अगर एक रिएक्शन जो है एक स्टेप में हो तो उसका एंथैल्पी चेंज जो है वो बराबर होगी अगर यही रिएक्शंस मेनी स्टेप में हो. ठीक है, तो अगर दो स्टेप में हो तो दोनों स्टेप की जो एंथैल्पी है उसको सम करने से आपके पास वो एंथैल्पी चेंज आएगी जो एक ही स्टेप में या डायरेक्ट स्टेप में आ रहा था उसके बराबर होगी. ठीक है, अब इससे पहले आपको पता है कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. सो एज सच डेल एच फॉर अ गोइंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेप टू सम फाइनल स्टेट इज पाथवे इंडिपेंडेंट.
چونکہ انتالپی ایک اسٹیٹ فنکشن ہے تو یہ پاتھ وے ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ جسٹ انیشیل اور فائنل پہ. Del H for a process involving the transformation of reactants into product is not dependent on pathway. Therefore, we can pick any pathway to calculate del H for a reaction. کسی بھی pathway کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی reactions کے لیے del H کو find out کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، there are many pathways by which you can determine the del H for any type of reaction. چلو example سے سمجھیں گے اس کو. اچھا Hess law, if a reaction is carried out in a number of steps, del H for the overall reaction is the sum of del H for each individual steps. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ if a reaction is carried in a number of steps, del H for the overall reaction is the sum of del H for each individual step. کہ اگر ایک ریئیکشن جو ہے مین اسٹیپ میں ہو تو اس کا del H جو ہے اس ریئیکشن کا اس مین اسٹیپ کو del H کو سم کرنے سے جو ویلو آئے گی وہ آپ کے پاس اس ریئیکشن کا del H ہوگا. فار ایگزامپل لیٹ سپوز ایک کمبشن ریئیکشن ہے this one CH4 plus O2. تو اگر یہ سٹیپ جو ہے یہ ریئیکشن ایک سنگل سٹیپ میں ہو تو اس کا چینج ان انتالپی یہ ہوگا del H1 جو کہ یہ جو ریئیکشن ہے کمبشن ریئیکشن ہے they convert into CO2 plus H2O. This is a single step reaction. لیکن یہاں پر اسی پروڈکٹ تک آنے کے لیے دو راستے ہیں. ڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی یہاں پر یہ ریئیکٹنٹ اس پروڈکٹ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہوا اور ایک راستہ یہ ہے پھر. دو راستوں کے ذریعے یہ ریئیکٹنٹس اس پروڈکٹ میں کنورٹ ہوگا. تو پہلا جو ہے CH4 plus half plus 2O2 یہ کنورٹ ہوگا CO plus H2H2O plus half O2. یہ آپ کے پاس del H2 ہوگا. یہ del H1 ہے، یہ del H2 ہے. and the heat enthalpy for this reaction is -607 کلو جول. اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ CO plus 2H2O plus half O2 that convert into the final product which is CO2 plus 2H2O. اب اس سٹیپ کا جو انتالپی چینج ہے that is equal to del H3 is equal to -283 کلو جول. اب اس ریئیکشن کا جو del H1 ہے اگر یہ ریئیکشن سنگل سٹیپ میں ہو تو اس کا انتالپی چینج برابر ہوگا. اگر یہی ریئیکشن مینی سٹیپس میں ہو تو ان مینی سٹیپس کا انتالپی چینج سم کرنے سے آپ کے پاس یہی del H1 آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہی ہے Hess law کہ del H1 is equal to del H2 plus del H3 کہ اگر سنگل سٹیپ کا جو انتالپی چینج ہے that will be equal to the sum of all the enthalpy changes if the reaction occur in many steps. ٹھیک ہے، so this is actually the Hess law. اچھا اسٹوڈنٹس، Hess law کو جو ہے اس کا جو ہیٹ جو ہے ہیٹ یہ کانسٹنٹ رہتا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، کانسٹنٹ کس طرح رہتا ہے؟ کانسٹنٹ اس طرح رہتا ہے کہ del H1 کا جو انتالپی چینج ہے that is equal to del H2 plus del H3. تو اس سائڈ کا جو انتالپی چینج ہے وہ اس سائڈ کے انتالپی چینج کے برابر ہوگا. تو that will be equal to کانسٹنٹ، یعنی یہ کانسٹنٹ رہے گا. ٹھیک ہے، کہ اگر ایک سٹیپ میں ہو اور مینی سٹیپ میں ہو تو دونوں جو ہے ایکول ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کیلکولیشن وہی ہم Hess law کو اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈفرینٹ اس کے بیس پہ ڈفرینٹ کیلکولیشنز کی جاتی ہے. دیر آر مینی اپلیکیشن آف Hess law.
کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریئیکشن ہے جس میں ریئیکٹنٹس پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے مین سٹیپس میں، تو اگر آپ کے پاس ان سٹیپ میں آپ جو ہے کسی سٹیپ کا ہیٹ آف انتالپی چینج جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس فیصلہ کے بیس پہ آپ اسی سٹیپ کا انتالپی چینج فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو آگے ایگزامپل میں سے کلیئر ہوگی یہ بات. If a reaction is reversed, del H is also reversed. اچھا یہ ایک بات ہے کہ اگر ایک ریئیکشن کا انتالپی چینج ریئیکشن کو ریورس کر لیا جائے تو انتالپی بھی جو ہے یہ بھی ریورس ہوگی. N2 plus half O2 it give 2NO. ٹھیک ہے، اب اس ریئیکشن کا انتالپی چینج یہ ہے 180 کلو جول پر مول. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو ریورس کر لیا جائے 2NO it gives N2 plus O2 تو اس کا انتالپی چینج جسٹ ریورس ہوگا، سمبل ریورس ہو جائے گا کیونکہ ریئیکشن ریورس ہوا. If the coefficient of a reaction are multiplied by an integer, del H is multiplied by the same integer. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی ریئیکشن کو کسی انٹیجر سے ملٹیپلائی کرو گے تو اس ریئیکشن کا جو ڈیل ایچ ہے وہ بھی اسی انٹیجر سے ملٹیپلائی ہوگا. جسٹ لائک دس ایکویشن کو ہم نے 3 سے ملٹیپلائی کر لیا ہے، تو اس ریئیکشن کا جو ڈیل ایچ ہے اس کو بھی ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اس طرح یہ ویلو آ جائے گی -540 کلو جول پر مول. A consequence of Tesla is that reaction can be added just like algebraic equation. ہم algebraic equations کی طرح ریئیکشن کو سم کر سکتے ہیں. Just like sub CH4 plus 2 it gives CO2 plus 2H2O. ٹھیک ہے، اب CO2 plus 2H2O جو ہے یہ کمبائن ہو جاتے ہیں اینڈ دے فارم، یہاں پر جو یہ ڈائیگرام ہے CH4 plus 2O2 they form CO plus 2H2O plus half O2. یہ فرسٹ ریئیکشن کا پروڈکٹ ہوگا، ڈیل H2 کا یہ پروڈکٹ ہوگا، یہ ریئیکٹنٹ ہے اور یہ پروڈکٹ ہے. اب ڈیل H3 کا یہ جو پروڈکٹ ڈیل H2 کا ہے these are the reactants of ڈیل H3. یہ تھرڈ سٹیپ کا جو ہے ریئیکٹنٹ ہوں گا، یہ سیکنڈ سٹیپ میں پروڈکٹ ہے تو یہ پروڈکٹس تھرڈ سٹیپ میں ریئیکٹنٹس ہوں گے. تو پھر یہ جو ہے تھرڈ سٹیپ کی کیا ہے CO plus 2H2O plus half O2 they combine and they form the final product which is CO2 plus H2O. تو اب سیکنڈ سٹیپ میں یہ ریئیکٹنٹ ہے، تھرڈ سٹیپ میں یہ پروڈکٹ ہوں گے، تو یہ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے، تو لاسٹ میں یہ پروڈکٹ رہیں گے CO2 plus 2H2O. تو اس کو جو یہاں پر لکھا گیا ہے تو یہ ہے کہ یہاں پر ریئیکٹنٹ میں جو CO2 فرسٹ سٹیپ میں یہ جو پروڈکٹ ہے H2O، so this product is the reactant in the next step. یہاں پر یہ ریئیکٹنٹ ہے تو یہ ریئیکٹنٹ اور یہ پروڈکٹ ایک دونوں کے ساتھ کینسل ہو جائے گے، تو فائنل میں یہ CO2 اور H2O رہے گا. تو ایکچولی the total reaction, the sum of all this reaction is CH4 plus 2O2 it gives the CO2 plus 2H2O. اب اس سٹیپ کا جو انتالپی چینج ہے جو کہ دیا گیا ہے -802 اور اس سٹیپ کا جو انتالپی چینج دیٹ از اکول ٹو -88 کلو جول پر مول. اب ان دونوں کو اگر آپ سم کریں گے تو دیٹ ول بی اکول ٹو -890 کلو جول پر مول. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ جو اگر یہ ریئیکشنز ایک ہی سٹیپ میں ہو CH4 plus 2O2 it gives CO2 plus 2H2 تو this will be equal to -890 کلو جول. اب اسی سٹیپ کا جو ہیٹ انتالپی چینج ہو that will be equal to -890 کلو جول. اگر یہ والا ریئیکشن دو سٹیپ میں ہو، ایک سٹیپ یہ ہے تو اس کا انتالپی چینج یہ ہے اور دوسرا سٹیپ یہ ہے 2H2 convert into 2H2 liquid.
2H2 गैस कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड। तो इसका एंथैल्पी चेंज ये है। अब दोनों को सम करने से आपके पास डेल H आ जाएगी। तो डेल H इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2, जो कि हेस लॉ का स्टेटमेंट ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है, हेस लॉ इज पार्टिकुलरली यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेल H नॉट F which would not be easy to measure experimentally, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, अगर ये एक्सपेरिमेंटली जो है मुश्किल हो, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे रिएक्शन जो है आप उसको कैलोरीमेट्रिक मेथड से नहीं फाइंड आउट कर सकते डायरेक्टली, तो उसको आप इनडायरेक्ट वे से मालूम करेंगे, एंड दैट इनडायरेक्ट वे इज कॉल्ड हेस लॉ। So del H naught for CO cannot be measured as CO2 is also। अब ये जो रिएक्शन है C प्लस हाफ O2 फॉर्म CO, अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली इसके लिए हम डेल H नॉट को फाइंड आउट नहीं कर सकते इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि जब कार्बन और हाफ O2 कंबाइन हो जाते तो दे फॉर्म CO। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस तरह नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली कार्बन प्लस हाफ O2 जब कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता तो डायरेक्ट CO2 बनता है, CO नहीं बनता। ये ब्रेक नहीं लगाता CO पे, डायरेक्ट दे कन्वर्ट इनटू CO2। तो फिर आप इस रिएक्शन के लिए कैलोरीमेट्रिक मेथड पर किस तरह डेल H ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि CO तो एक्सपेरिमेंटली बनता ही नहीं, कि एक्सपेरिमेंटली दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू CO2। तो हम तो CO के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से जो है मालूम करेंगे, एंड दैट इनडायरेक्ट मेथड इज हेस लॉ। तो ये किस तरह होगा एक्चुअली, ये इस तरह होगा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन्स कंबाइन होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हम इसको इनडायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। किस तरह, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मालूम करेंगे इनडायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है -393.5 किलो जूल फॉर मोल है। अगर सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बने तो इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल फॉर मोल, ये एक स्टेप में। अगर ये प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2 स्टेप में बन जाए, तो फिर वह इसका एंथैल्पी चेंज किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कार्बन प्लस हाफ O2, कार्बन यहाँ पर इस ये तो कार्बन है, इसके साथ 2O2 है, इसके साथ O2 है। अगर इस कार्बन के साथ हाफ ऑक्सीजन हो जाए, हाफ O2 हो जाए तो CO बनेगा। तो एक स्टेप तो वो होगा, जिस तरह यहाँ पर है कि कार्बन प्लस हाफ O2 दे फॉर्म CO। ठीक है, तो इसका एंथैल्पी चेंज मालूम नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस CO के साथ, ये एक स्टेप हुआ, इस CO के साथ अगर अनदर हाफ ऑक्सीजन कंबाइन कर ले, अनदर हाफ ऑक्सीजन यानी CO प्लस अनदर हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो दे फॉर्म CO2। अब इस स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल H नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज -283 किलो जूल फॉर मोल, यानी 2 स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा कि कार्बन प्लस हाफ O2 दे फॉर्म CO। अब इसका एंथैल्पी चेंज मालूम नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, CO प्लस अनदर हाफ ऑक्सीजन सो दे फॉर्म CO2। अब इस स्टेप का एंथैल्पी चेंज मालूम है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक ही स्टेप में बन जाए तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है। तो हमने हेस लॉ में कहा कि अगर सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन हो तो उसका एंथैल्पी चेंज बराबर होगा। अगर वही प्रोडक्ट जो है आपके साथ 2 स्टेप में बन जाए
تو دونوں سٹیپ کا انتالپی چینج سم کرنے سے جو انتالپی چینج آئے گی وہ برابر ہوگی اسی ایک سٹیپ کا جو انتالپی چینج ہوگا. تو یہاں پر ایک سٹیپ کا انتالپی چینج یہ ہے، اور یہ اس دونوں سٹیپ میں سے اس سٹیپ کا انتالپی چینج معلوم نہیں ہے. لیٹ سپوز the enthalpy change for this reaction is del H1. یہ del H1 ہوا، یہ del H2 ہوا، اور یہ del H ہوا just suppose. So del H is equal to del H1 plus del H2. تو ہم del H1 معلوم کریں گے تو ایکویشن میں ری ارینجمنٹ کریں گے تو del H1 is equal to ہم del H1 فائنڈ آؤٹ کریں گے. سو del H1 لکھیں گے ہم del H1 is equal to del H minus del H2 کہ اگر آپ اس del H کی ویلو سے آپ یہ والا مائنس کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اس کا انتالپی چینج معلوم ہوگا. کیونکہ حصلہ کیا ہے کہ del H اس سٹیپ کا جو del H ہے اس کو ہم del H مانیں گے. del H is equal to del H1 پلس del H2. لیکن یہاں پر del H1 معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح معلوم کریں گے؟ تو del H ایکویشن میں ری ارینجمنٹ کریں گے. del H1 is equal to del H minus del H2. سو del H تو minus 393.5 ہے، مائنس del H2 کیا ہے minus 283. تو ایک مائنس ایکویشن میں ہوگا اور دوسرا مائنس یہاں پر ہے تو پلس ہوگا. تو minus 393.5 پلس 283. تو اس سے جو بھی ویلو آئے گی تو ہوگی آپ کے ساتھ اس سٹیپ کا انتالپی چینج. ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے انڈائریکٹلی فائنڈ آؤٹ کر لیا. ہم ڈائریکٹلی اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہیٹ اپ فارمیشن سے فائنڈ آؤٹ کر لی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ایک سٹیپ میں بنے تو اس کا انتالپی چینج یہ ہوگا. لیکن اگر کاربن ڈائی آکسائڈ دو سٹیپ میں بنے، ایک سٹیپ یہ ہو اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا. اب اس سٹیپ کا بھی معلوم ہے سنگل سٹیپ، اور اس سٹیپ کا معلوم ہے اور اس سٹیپ کا معلوم نہیں ہے تو ہم نے اس کو ری ارینج کرنے سے معلوم کر لی. ٹھیک ہے، rearrange the equations to calculate the enthalpy del H of carbon monoxide. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی اس کو دیا گیا ہے، اور اس کو آپ وہاں سے بھی پھر سمجھ سکتے ہیں. Using Heslaw when calculating del H for a chemical reaction as a single step, we can use combination of reactions as pathway to determine del H for single step reactions. وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک سٹیپ کے لیے انتالپی چینج ڈائریکٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی ریئیکشن ہے اس میں مینی سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریئیکشن ہے اس میں مینی سٹیپ ہے، تو اگر آپ ان مینی سٹیپ میں سے کسی ایک سٹیپ کا ہیٹ انتالپی ڈائریکٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر اسی سٹیپ کا جو انتالپی چینج ہے آپ اس کو انڈائریکٹلی ہیس لا کے بیس پہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہیس لا جو ہے برابر ہے del H is equal to del H1 plus del H2. تو اگر del H1 فائنڈ آؤٹ نہیں ہے یا del H2 آپ کو معلوم کرنا ہے تو پھر آپ ایکویشن کو del H1 کے لیے ڈیفائن کریں گے یا del H2 کے لیے ری ارینج کریں گے، تو اس طرح آپ کے پاس اسی سٹیپ کا انتالپی چینج معلوم ہوگا اور آپ اس کو انڈائریکٹ معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ یہ N2 plus O2 they convert into O2 plus 2NO، یہ ایک سنگل سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو del H2 مانا گیا. اب اس کو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ دو سٹیپ میں بن سکتا ہے، یہ سنگل سٹیپ کے لیے یہ انتالپی چینج ہوگا del H2. اب یہ پروڈکٹ جو ہے دو سٹیپ میں بھی بن سکتا ہے، ایک سٹیپ یہ ہوا اور ایک سٹیپ پھر یہ ہوگا. اسی فائنل پروڈکٹ تک پہنچنے کے لیے اب دو سٹیپ پاسبل. پہلے سٹیپ میں N2 plus 2 کمبائن ہو جاتے تو 2NO2 بنتے ہیں. اب 2NO2 مزید ڈسوسیٹ ہو گیا اور پھر اس سے یہ فائنل پروڈکٹ بنے گا O2 plus.
تو اس کا جو انتالپی چینج ہے اس اسٹیپ کا، سنگل اسٹیپ کا، تو یہ برابر ہوگا ڈیل ایچ ون پلس ڈیل ایچ تھری. ٹھیک ہے، ڈیل ایچ ون پلس ڈیل ایچ تھری. تو ڈیل ایچ ون جو ہے ڈیل ایچ ون 68 کلو جول پر مول ہے، دیٹ از اکول ٹو ڈیل ایچ ٹو پلس ڈیل ایچ تھری. یہ ڈیل ایچ ون جو ہے یہ برابر ہے ان دونوں کے سم کے برابر. ٹھیک ہے، تو ڈیل ایچ ٹو کیا ہے 180 کلو جول پر مول ہے، یہ ڈیل ایچ ٹو. اور ڈیل ایچ تھری کیا ہے، یہ مائنس 112 کلو جول ہے. تو یہاں پر پٹ کر لیا. اب اس کو دونوں کا ڈفرنس جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی 68 کلو جول پر مول. یعنی اس کو اور اس کو سم کرنے سے ڈیل ایچ ون از اکول ٹو ڈیل ایچ ٹو پلس ڈیل ایچ تھری، کیونکہ یہ ہس لا کی ہی اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، ہس لا کے بیس پہ ایک سائیکل کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریئیکشن ہے اور وہ کلوز سائیکلک فارم میں ہو، ٹھیک ہے، کلوز سائیکلک فارم میں ہو، تو کلوز سائیکلک فارم میں اگر کوئی ریئیکشن ہو تو اس کا جو انتالپی چینج ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. یعنی جہاں سے آپ سٹارٹ کرو گے وہاں تک اگین پہنچنے کے لیے، وہاں تک اگین، یعنی لیٹ سپوز میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، یہاں پر آتا ہوں، پھر یہاں پر آتا ہوں، پھر اگین یہاں پر آؤں گا، اگین وہ یہاں پر آؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو انتالپی چینج ہوگا، نیٹ انتالپی چینج دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. ٹھیک ہے، دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. کہ اگر آپ اس کو ان دونوں کو سم کرو گے، اس کو اور اس کو، تو یہ جو ہے 180 کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم جسٹ الٹ کریں گے، جسٹ الٹ کریں گے، یعنی لیٹ سپوز میں اس ڈائریکشن سے جاؤں گا یہاں N2 پلس O2، تو اس کا جو انتالپی ہے یہ 68 کلو جول ہے. اب میں یہاں سے 2NO2 سے یہاں آؤں گا، کیونکہ یہ اوپر سے نیچے آ چکا ہے 2NO2، تو اس کے لیے جو انتالپی ہے یہ مائنس میں ہے. اب اگر میں اسی سائڈ سے اوپر جاؤں گا تو پھر یہ انتالپی پازیٹیو ہوگی، تو یہ بھی پازیٹیو ہے اور یہ بھی پازیٹیو ہے، تو دونوں کو سم کرنے سے 68 اور 112، تو یہ 180 ہوگا. ٹھیک ہے، 180 ہوگا. اب میں یہاں سے اگین یہاں آؤں گا، کیونکہ یہ 180 ہوا، تو 180 سے میں اگر اس پروڈکٹ سے اگین اسی پروڈکٹ میں آؤں گا، پروڈکٹ سے ریئیکٹنٹ میں اگین آؤں گا، تو پھر یہ جو انتالپی ہوگی یہ جسٹ ریورس ہوگی. یہ پلس 180 ہے تو یہ پھر مائنس 180 ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایکچولی جو نیٹ انتالپی چینج ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. ٹھیک ہے، سو کلوز سائیکل کے اگر کوئی ریئیکشن آپ کلوز سائیکل میں کنسیڈر کرو گے تو اس کا جو انتالپی چینج ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. اینڈ دس از ایکچولی کالڈ بارن ہیبر سائیکل. کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریئیکشن جو ہے سائیکلک فارم میں ہو تو اس کا نیٹ انتالپی چینج جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو زیرو. تو یہ ہس لا کی بیس پہ بارن ہیبر سائیکل بھی بنا ہے. اور بارن ہیبر سائیکل اسٹوڈنٹ آیانک کمپاؤنڈس کے لیے بنا ہے. کہ فار ایگزامپل آیانک کمپاؤنڈ کے لیے لیٹس انرجی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، تو لیٹس انرجی جو ہے ہس لا کے بیس پہ ہی ایک سائیکلک فارم میں معلوم کر لیا گیا ہے. بارن ایک سائنٹسٹ تھا، بارن اور ہیبر، تو ان دونوں سائنٹسٹ نے آیانک کمپاؤنڈ کے لیے لیٹس انرجی کو ہے بائی یوزنگ ہس لا لیٹس انرجی فار آیانک کمپاؤنڈس کے لیے معلوم کر لیا تھا. لیٹس انرجی کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ وہ انرجی کی جب کوئی بھی سالٹ بنتا ہے، اس کا لیٹس بنتا ہے، کرسٹلائن فارم بنتا ہے فرام دیئر کنسٹیچوینٹ ایلیمنٹس. ٹھیک ہے، تو اس دوران جو انرجی بنتی ہے ریلیز ہوتی ہے، گین ہوتی ہے، ابزارب ہوتی ہے لیٹس بننے کے دوران.
ٹھیک ہے، تو اس کو لیٹس انرجی کہا جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو بارن ہائبر سائیکل ایک چوڑیانی کمپاؤنڈ کے لیے بنا ہے اور یہ کلوز سائیکلک کمپاؤنڈ کے لیے بنا ہے. تو the Born Haber cycle is based on the principle that the sum of energy change which occur in a closed cycle from the same initial and the final state is zero. یعنی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کر لی تھی اگین وہاں تک پہنچنے کے لیے جو بھی انرجی کا چینج آئے گی that change is ultimately finally equal to zero. This principle involves the law of conservation of energy in accordance with the first law of thermo. تو بارن ہائبر سائیکل بھی آپ کے پاس لا آف کنزرویشن آف انرجی کی بات کرے گی. فائنلی وہی بات ہوگی کہ چینج ان انرجی از اکول ٹو زیرو اینڈ دس از آلسو کالڈ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس. یہ سلائیڈ جو ہے کلیئر نہیں دیکھتا، اس کے لیے معذرت ہوا ہوں. تو پھر بھی آپ اس کو بک میں یاد کر سکتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جسٹ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. The Born-Haber cycle may be considered for NaCl as an example. The standard heat of formation del H naught F of NaCl is the amount of heat given out when 1 mole of NaCl is formed from its element solids Na and gaseous chlorine. Let us اب ہیٹ آف فارمیشن آف NaCl ہم کس طرح معلوم کریں گے. یہ ہیٹ آف فارمیشن آف NaCl کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ انتھالپی آف فارمیشن آف NaCl کیا ہے کہ جب NaCl کا 1 مول بنے کس سے؟ ایلیمنٹل سالڈ فارم آف سوڈیم اور گیشیس فارم آف کلورین. کیونکہ سوڈیم جو ہے نیچرلی سالڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے، کلورین نیچرلی جو ہے گیشیس فارمز میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگر ان دونوں سے سوڈیم کلورائڈ بنے اسٹینڈرڈ کنڈیشن پہ تو اس دوران جو انتھالپی چینج ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو اسٹینڈرڈ انتھالپی آف فارمیشن آف NaCl. Latest energy cannot be measured directly but it can be indirectly determined by using Hess law. Latest energy کو بھی ڈائریکٹ کیلوریمیٹری سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی انڈائریکٹلی میتھڈ سے معلوم کیا جاتا ہے جس کو ہیس لا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. لیٹس انرجی کیا ہے کہ یہ جو سوڈیم کلورائڈ کا لیٹس بنے گا یہ ڈائریکٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ بنتا ہے مین اسٹیپس میں. اب یہ ڈائریکٹ فارمیشن ہے Na پلس ہاف Cl2 اٹ گیو NaCl. اب اگر اس سنگ ڈائریکٹ اس کو سمجھ لیا جائے تو اس کا انتھالپی آف فارمیشن جو ہے یہ -411 کلو جول فرمول ہے. اگر ڈائریکٹ اس کو کنسیڈر کر لیا جائے تو اس کا ہیٹ آف فارمیشن جو ہے یہ -411 کلو جول فرمول ہے. اب اگر یہ سٹیپ وائز یہ ریئیکشن سٹیپ وائز ہو جائے تو پھر اس کا جو فائنلی انتھالپی چینج ہوگا اس کو ہم لیٹسٹ انرجی کہیں گے. فار ایگزامپل سوڈیم پہلے سٹیپ میں سالڈ فارم سے گیس فارم میں کنورٹ ہوگا تو دس اسٹیپ از کالڈ سبلیمیشن اور اس کا انتھالپی جو ہے ڈیلٹا ایچ ناٹ سبلیمیشن از 109 کلو جول پر مول. اب گیشیس سوڈیم پھر اس کو ہم مزید ہیٹ دیں گے، پھر اس سے الیکٹران لاس ہوگا تو لاس آف الیکٹران از کالڈ آئونائزیشن اسٹیپ، آئونائزیشن انرجی. ٹھیک ہے، سو اس سے الیکٹران ریموو کرنے کے لیے جو انرجی درکار ہوگی اس انتھالپی چینج کو ہم ڈیلٹا ایچ ناٹ آئی ای کہیں گے اور یہ سوڈیم کے لیے 496 کلو جول پر مول ہے. دو سٹیپ میں سوڈیم ہوگا، سوڈیم جو ہے پازیٹیو آیونک فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے 2 سٹیپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ سوڈیم کلورائڈ تب بنتا ہے جب سوڈیم کیٹائنز اور کلورائڈ اینائنز کمبائن ہوں گے Na+Cl- تو پھر لیٹس بنے گا، کرسٹل لیٹس آف NaCl. تو سوڈیم کی بات تو ہو گئی 2 سٹیپ میں. اب کلورین کی بات کریں گے ہم. سملرلی Cl is formed in the following 2 steps. ٹھیک ہے، 2 سٹیپ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ Cl2 جو ہے گیشیس فارم میں، اب اس کو اٹامک فارم میں کنورٹ کرنا ہے. یہاں پر Cl2 کے درمیان جو بانڈ ہے اس کو بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بریک کرنے کے لیے جو انرجی درکار ہوگی دیٹ از کالڈ ڈیلٹا ایچ ناٹ ڈیسوسییشن. اٹامک فارم میں اس کو ہیٹ آف ایٹومائزیشن بھی کہتے ہیں. اٹ از ایکول ٹو
242 किलो जूल पर मोल। और क्लोरीन से अब फिर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये जो सोडियम लॉस कर चुका था। तो इसको एक्चुअली जो है ये जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहा जाता है, इसके में जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड किया जाता तो दे कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, एंड इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड del H naught EA, standard enthalpy of electron affinity, and that is equal to minus 348 kilojoule per mole. अब ये Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होंगे और इससे NaCl फाइनली बनेगा, लेटस बनेगा। अब ये वो लेटस वाला स्टेप है। लेटस एनर्जी क्या है कि ये जब भी कोई क्रिस्टलाइन लेटस बनता है तो उस दौरान जो हीट निकलता है दैट इज कॉल्ड लेटस एनर्जी, जो इसको डेल्टा H नॉट लेटस कहा जाता है। अब ये जो है हम मालूम नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेन स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। 2 स्टेप में सोडियम आपके पास कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और 2 स्टेप में Cl2 आपके पास एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो फिर इन 2 स्टेप को और इस दोनों स्टेप्स को जब आप सम करेंगे तो फिर इसमें इससे आपके साथ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा NaCl, कि अगर आप इस NaCl को डायरेक्ट मेथड से बनाओगे, ये दिस इज डायरेक्ट स्टेप, डायरेक्ट वन सिंगल स्टेप, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो बराबर होगी, ये वाला एंथैल्पी चेंज बराबर होगी इन पांचों एंथैल्पी चेंज को सम करने का। इस सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगी ये बराबर होगी प्लस डेल H नॉट सब्लिमेशन प्लस डेल H नॉट आयोनाइजेशन प्लस डेल H नॉट डिसोसिएशन प्लस डेल H नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल H नॉट लेटस। लेटस क्या है कि जब यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव बना और यहाँ पर Cl माइनस बना तो ये दोनों जब कंबाइन होगी जिससे NaCl बनेगा, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड लेटस एनर्जी, लेटस, इससे ये लेटस बनने वाला है। तो इन पांचों स्टेप्स की जो एंथैल्पी चेंजेस है, इन पांचों स्टेप का एंथैल्पी चेंज, इन पांचों को सम करने का जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस सिंगल स्टेप। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हिस लॉ। ठीक है, अब ये जब इसको आप एक साइक्लिक फॉर्म में समझोगे तो इससे एक साइकिल बनेगा और इस साइकिल में जो एंथैल्पी चेंज होगा फाइनली उसका टोटल नेट दैट विल बी इक्वल टू 0। किस तरह? चलो इसको हम आगे यह जो एग्जांपल है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है कि अगर एक ये रिएक्शन जो है डायरेक्ट सिंगल स्टेप में है तो इसका जो एंथैल्पी चेंज है ये -411 किलो जूल पर मोल है सिंगल स्टेप में। अब अगर ये मेन स्टेप में तो मेन स्टेप ये है, एक स्टेप ये है क्लोरीन के लिए दूसरा स्टेप ये है, फिर सोडियम के 2 स्टेप है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, और ये वाला जो है लेटस वाला स्टेप है। तो अगर आपको लेटस का फाइंड आउट करना है तो आप इन पांचों को 1 2 3 4 5 इन पांचों को आप रीअरेंज करेंगे और इससे आप लेटस की जो एनर्जी होगी डेल H नॉट लेटस, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट इक्वेशन में अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, बाय यूजिंग हिस लॉ आप इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर लिखा गया। अब डेल H नॉट एफ जो है इस रिएक्शन का जो डेल H नॉट एफ है ये बराबर होगी इन पांचों को सम करने से, यानी डेल H नॉट एफ बराबर होगी डेल H नॉट डिसोसिएशन, डेल H नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल H नॉट ऑफ सब्लिमेशन एंड डेल H नॉट ऑफ आयोनाइजेशन एंड डेल H नॉट ऑफ लेटस। इन पांचों को सम करने का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस सिंगल स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड हिस लॉ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये लिखा गया है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये जस्ट दिस इज द इन हिस लॉ इक्वेशन।
اب اس میں ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے لیٹس کو، ڈیل ایچ ناٹ لیٹس. تو جسٹ آپ ایکویشن کو ری ارینج کریں گے، یہ یہاں پر آئے گا اور یہ باقی جو ہے جسٹ یہاں پر آئیں گے، تو سائنس ریورس ہو جائیں گے. تو ڈیل ایچ ناٹ ایف مائنس، یہ پازیٹیو ہے تو یہ مائنس ہوگا، یہ پازیٹیو ہے یہ مائنس ہوگا، یہ پازیٹیو ہے یہ مائنس ہوگا، اور یہ پازیٹیو ہے یہ مائنس ہوگا. تو پھر اس میں آپ ویلوز پٹ کرو گے. ٹھیک ہے، ڈیل ایچ ناٹ ایف کی ویلو مائنس 411 ہے، سبلیمیشن کی ویلو مائنس 109 ہے. ٹھیک ہے، مائنس سائن کے ساتھ ہوگا. آئونائزیشن انرجی 496 کلو جول ہے لیکن مائنس سائن کے ساتھ ہوگا یہاں پر. ڈسوسیشن انرجی جو ہے یہ 121 کلو جول ہے لیکن یہاں پر مائنس سائن کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہاں پر سائن مائنس ہو چکا ہے. الیکٹران ایفینٹی ایک سائن مائنس یہاں پر ہے، اور الیکٹران ایفینٹی جو ہے یہ پازیٹیو میں نہیں، یہ مائنس میں ہے. تو یہاں پر مائنس، یہ الیکٹران ایفینٹی کا ویلو مائنس ہے، اور یہ جو مائنس ہے یہ مائنس ہے، تو مائنس انٹو مائنس یہ پازیٹیو ہوگا. تو پھر آپ کے پاس جو لیٹسٹ انرجی ہوگی یہ برابر ہوگی مائنس 789 کلو جول پر مول. یہ اس اسٹیپ کا لیٹسٹ انرجی ہے. ڈیل ایچ ناٹ لیٹسٹ ہوگی اسٹینڈرڈ انتالفی آف لیٹسٹ انرجی. ٹھیک ہے، یہ اسی اسٹیپ کا جو ہے انتالفی آف لیٹس ہوگی. ٹھیک ہے، فار دس اسٹیپ یہ انڈائریکٹلی آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لی انہی اسٹیپس کی مدد سے. جسٹ آپ نے اسی فرسٹ اسٹیپ کا جو ایکویشن تھا اس میں آپ نے ری ارینجمنٹ کر لی ان دس ایکویشن، تو اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لی یہاں سے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سو ایکچولی اب اگر اس کو آپ ایک کلوز سائیکلک فارم میں لو گے تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پر، پھر یہاں تک، پھر یہ والا، اور پھر یہاں پر یہ جو آپ اسی سٹیپ کا جو انتالپی ہے مائنس 411 کلو جول، اب پروڈکٹ سائڈ پہ مائنس 411 ہے. اب ہم سائیکلک فارم میں جائیں گے، اگین یہاں پر آئیں گے تو پھر اسی سٹیپ کا جو انتالپی ہوگا that will be equal to plus 411 کلو جول، کیونکہ ریورس ہوگا پھر انتالپی. تو مائنس 411 اور پلس 411 تو اس سے ایکچولی زیرو آئے گی. یعنی ان سٹیپس کا انتالپی چینج، ان سٹیپ کا انتالپی چینج، اس سٹیپ کا انتالپی چینج اور اس سٹیپ کا انتالپی چینج، اگر اس کو آپ کلوز سائیکلک فارم میں ایڈ کرو گے اگین یہاں تک پہنچنے کے لیے، تو نیٹ جو انتالپی چینج سم ہوگی that will be equal to 0. اگر آپ اس کو سائیکلک کلوز فارم میں لو گے that will be equal to 0 and this is called بارن ہیبر سائیکل. اور یہ جو بارن ہیبر سائیکل بنا ہے یہ آیونک کمپاؤنڈ کے لیے. کیوں آیونک کمپاؤنڈ؟ اور یہ بنا ہے on the basis of Hess's law. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ اسی طرح لیٹسٹ انرجی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. بارن ہیبر سائیکل میں آپ آیونک کمپاؤنڈس کا جو لیٹسٹ انرجی ہے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سٹیپس کی جب آپ لیٹسٹ انرجی کو سم کرو گے تو اس میں آپ ری ارینجمنٹ کرو گے، اور اس میں اسی سٹیپ کا آپ کسی بھی سٹیپ کی انرجی آپ انہی پانچوں کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل 6 سٹیپ ہے، تو اگر 5 سٹیپ کا انتالپی چینج آپ کو معلوم ہے تو آپ 6 نمبر سٹیپ کا انتالپی چینج معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں جو دوسرا ایگزامپل ہے آپ اس کو یہاں پر کر سکتے ہیں. دوسرا ایگزامپل یہاں پر ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پر دوسرا ایگزامپل ہے کہ یہ آپ اس کو پریکٹس یہ آپ کی بک میں ہے، آپ جسٹ اس طرح ہے جس طرح یہ سوڈیم کلورائڈ کا ہے تو یہ سوڈیم برومائڈ کا ہے، سیم اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ پریکٹس کر لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے اسٹوڈنٹ. یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے ہیسز لا. اسٹوڈنٹس سو یہ لاسٹ ٹاپک تھا آپ کی چیپٹر کا تھرمو کیمسٹری کا. یہاں تک آپ کا کورس جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہی آپ کا لاسٹ ٹاپک تھا، باقی ٹاپک تو ہم کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. سو امید کرتا ہوں آپ اس ٹاپک کو
سمجھ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا کے بک میں دیکھ لیجئے, اسی لیکچر کو سن لیجئے, اور ان دونوں کی مدد سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بار بار ٹرائی کر لیجئے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. سو آپ کے ایگزام آ رہے تو ایگزامس کے لیے خوب پریپریشن کر لیجئے, ٹھیک ہے. اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو.